أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں آمین یا رب صلی اللہ تعالی ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے حضرات صحابہ کرام وہ خوش نصیب جماعت ہے کہ جن کو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار بھی ملا اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا پیار بھی ملا صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے حالت ایمان میں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا ایمان پر قائم رہا اور ایمان کی حالت میں وفات پائی قیامت کے دن ایسے آدمی کو جہنم کی آگ نہیں لگے گی اور حتیٰ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی حضرات صحابہ کرام یہ وہ خوش نصیب جماعت ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا ہے۔
اور صرف دیدار ہی نہیں بلکہ جن کو دن اور رات کملی والے کا پیار بھی ملا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کا مزاج تھا کہ جب بھی وہ غم زدہ ہوتے کملی والے کے پاس تشریف لاتے، آپ کے چہرے مبارک کا دیدار کرتے، دیدار کی برکت سے اللہ حضرات صحابہ کرام کی ٹینشنیں ختم فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات صحابہ کرام یہ وہ خوش نصیب جماعت ہے کہ جنہوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لائے اور ایمان لا کر اپنے ایمان پر مضبوط رہے، اپنے ایمان پر قائم رہے، اور ایمان لانے کے بعد کملی والے نے ان سے وقت مانگا، دے دیا۔ کملی والے نے ان سے اولاد مانگی، دے دی۔ کملی والے نے ان سے جان مانگی، دے دی۔ کملی والے نے ان سے مال مانگا، دے دیا۔ ایمان لانے کے بعد ان کا یہ مشن تھا، ان کا یہ موقف تھا کہ جب ہم ایمان لائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنا جان ہماری، اپنا مال ہمارا، اپنا اولاد ہماری، اپنا وقت ہمارا، وقت گزرے گا محمد کی مرضی پہ، جان قربان ہوگی محمد کی مرضی پہ، مال قربان ہوگا محمد کی مرضی پہ، اولاد کی قربانی ہوگی محمد کی مرضی پہ۔ محمد جہاں بلائے گا ہم کھڑے ہو جائیں گے، محمد جہاں روکے گا رک جائیں گے، محمد جہاں کہے گا چل پڑیں گے۔ ان کو کہتے ہیں صحابہ، ان کو کہتے ہیں صحابہ۔ صحابہ وہ خوش نصیب جماعت ہیں جن کا لیل بھی گزرتا ہے محمد کی مرضی پہ، جن کا نہار بھی گزرتا ہے کملی والے کی مرضی پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید نے انہی حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اعلان فرمایا ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرات صحابہ کرام سے راضی ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام رب العالمین کے ساتھ راضی ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اولئک حزب اللہ، اے میرے محبوب، آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے والے، آپ کے جانثار صحابہ، یہ میری جماعت ہے، یہ میری تنظیم ہے، یہ میرا گروہ ہے، یہ میری جماعت ہے۔ فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کامیابی بھی اللہ کے ہاں میری جماعت کی ہوگی۔ پتہ یہ چلا ابو بکر صدیق بھی مفلحون، ابو بکر صدیق بھی مفلحون، عمر فاروق بھی مفلحون، عثمان غنی بھی مفلحون، علی المرتضیٰ بھی مفلحون، جنگی بدری صحابہ مفلحون، اور اللہ اکبر میدان احد میں شریک ہونے والے سارے صحابہ مفلحون، اہل بیت بھی مفلحون ہیں۔ میں کس کس پھول کا تذکرہ کروں، کثیر وقت کی ضرورت ہے، ایک بڑا وقت درکار ہے۔ میں کس کس پھول کے آپ کی خوشبو سامنے رکھوں، کس کس پھول کی پتیاں آپ کے سامنے کھلا کے رکھوں۔ آؤ قرآن مجید کا دوسرا مقام رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ
یہ سارے صحابہ بھلائیوں والے، یہ سارے صحابہ کامیابیوں سے ہمکنار ہو جانے والے۔ آج کوئی دنیا کے اندر کوئی بندہ اٹھتا ہے، کوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انگلیوں کا اشارہ کرتا ہے، میرے پیارے ابوبکر صدیق کی طرف انگلیوں کا اشارہ کرے، عثمان غنی کی حیا کی طرف اشارہ کرے، حیدر کرار کی طرف اشارہ کرے، اہل بیت کی طرف انگلیاں اٹھائے اور حضرات صحابہ کرام کی طرف انگلیاں اٹھائے۔ پچھلی دفعہ آپ نے سنا، حال ہی کی بات ہے، ایک منحوس خبیث اٹھتا ہے، حضرات صحابہ کرام پر تن اور تانے، واللہ اکبر، ان کے اوپر تان و تشنیع کرتا ہے، اور بالخصوص پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے زبان درازی کی، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام بھی اس نے قبول نہیں کیا، اسلام اس کو مسلمان بھی نہیں مانا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس نے زبان درازی کی ہے۔ کون عمر ہے، کون عمر ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ لوگوں، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا، اللہ عمر فاروق کو نبی بناتا، کیونکہ میں خاتم النبیین کا تاج لے کے آیا ہوں، ختم نبوت کا تاج لے کے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، اللہ پاک نبوت کا اعزاز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے اوپر رکھ دے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ہاں بھی عمر فاروق کی بڑی عظمت ہے، عمر فاروق کا بڑا مقام ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ان کے بارے میں کیا کیا تذکرہ کروں، پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں کیا بتاؤں، پیارے عثمان غنی کی شان کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں تشریف فرما ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے باغ کے دروازے پہ کھڑا فرما دیا، آپ نے فرمایا، ابو موسیٰ اس دروازے پہ جو بھی آئے، آنے سے پہلے مجھ سے اجازت لینا، مجھے بتانا، اور مجھے بتانے سے پہلے ان کو اندر آنے کی اجازت مت دینا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، باغ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، سب سے پہلے آنے والا، دروازے کو دستک دینے والے پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دروازے کو بجایا گیا، پوچھا کون، فرمایا ابو بکر، فرمایا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنی ہے، فرمایا ذرا ٹھہر جائیے، اجازت لے کے آؤں۔ پیارے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کے اندر تشریف لے گئے، عرض کرتے ہیں محبوب، دروازے پہ آنے والا کوئی بندہ آیا ہے، آپ پوچھتے ہیں کون آیا ہے؟ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، محبوب پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے فرمایا ان کو آنے بھی دیجئے، اندر آنے کی اجازت بھی دے دیجئے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجئے، اے ابو بکر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی بشارتیں سناتا ہے۔ میں قربان جاؤں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دین کے متعلق کوئی بات بھی اس وقت نہیں فرمایا کرتے تھے جب تک کہ جبریل آسمان سے وحی لے کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت پر نازل نہیں ہو جایا کرتے تھے۔ او لوگو، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ یہ میرے پیارے پیغمبر کی خاصیت ہے، دین کے معاملے میں اس وقت تک نہیں بولیں گے جب تک کہ اللہ آسمان سے وحی کا نزول نہیں فرمائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے ابو بکر کو کہہ دیجئے تو جنتی بھی ہے، اللہ پاک تجھے جنتی ہونے کی بشارتیں سناتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، اور اندر داخل ہونے کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام کی دئی جانب آ کر بیٹھ گئے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری، دروازے پہ آنے والا ایک آتا ہے، دستک دیتا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے آنے والے کون ہو؟ جواب دینے والا جواب دیتا ہے میں عمر فاروق ہوں۔ فرمایا ذرا ٹھہر جائیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت تو لے کر آؤں۔
پیارے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، آگے کہتے ہیں محبوب پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دیجئے، اور صرف اجازت ہی نہ دے دیجئے بلکہ ان کو کہہ دیجئے رب العالمین تمہیں جنت کی بشارتیں دیتا ہے۔ پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ کے دائیں جانب بیٹھ گئے، عمر فاروق تشریف لائے تو آپ کے بھائی جانب بیٹھ گئے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازے پہ پھر دستک دینے والے نے دستک دی۔ اب موسیٰ پوچھتے ہیں آنے والے تم کون ہو؟ جواب دینے والے جواب دیتے ہیں میں عثمان غنی ہوں۔ فرمایا ذرا ٹھہر جائیے، مجھے محبوب سے اجازت لے کر آنے دیجیے۔ حضرت ابو موسیٰ تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا کون آیا ہے؟ آپ نے فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ حضرت عثمان کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دیجئے اور ان کو بتا دیجئے اللہ عثمان غنی کو جنتی ہونے کی بشارتیں دیتا ہے۔ آئے لوگوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام ایسے کنویں پہ تشریف فرما تھے۔ پیارے ابوبکر آئے تو دائیں جانب بیٹھ گئے، پیارے عمر فاروق آئے تو بائیں جانب بیٹھ گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آ کے آپ کے چہرے مبارک کے سامنے کنویں کے اس طرف آ کر بیٹھ گئے۔ پتہ یہ چلا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک کی طرف سے نبی بن کے آئے، اور آپ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو سب سے پہلے نبوت اور رسالت کے مسلح پہ کھڑے ہونے کو جس کو احساس ملے گا وہ پیارے ابوبکر صدیق ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حتیٰ کہ آپ خود موجود ہوا کرتے تھے، اپنی موجودگی میں پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کئی بار امامت ہونے کے منصب پر فائز فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، آپ علیہ السلام بیمار ہیں، کمزوری کی حالت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، ابو بکر صدیق کو کہہ دیجئے پیارے پیغمبر کی عدم موجودگی میں امامت کے فرائض سر انجام دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی عائشہ تو صدیقہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ عافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے محبوب میرا ابا نرم دل ہے، آپ کی غیر موجودگی میں ابو بکر صدیق آپ کے مصلی پہ کیسے کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں گے؟ آپ عمر فاروق کو کہیں وہ نماز پڑھائیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ دوسری دفعہ آپ نے پھر فرمایا، تیسری دفعہ پھر فرمایا میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو فرمایا ان کو کہہ دیجئے وہ میری عدم موجودگی میں میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے حضرات صحابہ کرام کو نماز پڑھائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں پیارے پیغمبر نے اپنی مرضی سے کہا ہوگا یا رب کی مرضی سے؟ بولیے کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی بھی یہی ہے، رب العالمین کی مرضی بھی یہی ہے۔ پیارے پیغمبر کی موجودگی میں آپ کے مصلی پہ کھڑے ہونے کا حق ابوبکر صدیق کو ہے، آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یہ حق خلیفہ بلا فضل ہونے کا حق بھی اللہ پاک نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے۔ باغ میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق آئے، مصلی رسول پہ بھی پہلے سب سے ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے روضۃ من ریاض الجنہ میں دفن ہونے والے آپ کے بعد پیارے ابوبکر صدیق ہیں، آپ کے دائیں پہلو میں لیٹنے والے ابوبکر صدیق، آپ کے بائیں پہلو میں لیٹنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بقی قبرستان کے اندر دفن ہونے والے سامنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ پاک نے نقشہ ہی ثابت فرما دیا، دائیں جانب لیٹنے والے ابوبکر صدیق اور اللہ اکبر
बाग में दही जाने बैठने वाले अबू बकर सिद्दीक और गार में लेटने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अरे मैं किस किस बाग के फूल की पत्तियां आपके सामने रखूं। हज़रत सहाबा कराम ने रब्बुल आलमीन के इशारों पे, प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पे आपने माल मांगा दे दिया, जान मांगी दे दी, औलाद मांगी दे दी। ग़ज़वा तबूक को उठाइए, आपको पता लगेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ग़ज़वा तबूक की तैयारी करनी है, मुजाहिदों के लिए सवारियाँ चाहिए, मुजाहिदों के लिए गल्ला चाहिए, मुजाहिदों के लिए अनाज चाहिए। है कोई मेरा सहाबी जो इन मुजाहिदों की तैयारी के लिए सामान मुहैया फरमाए। प्यारे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु झट में उठे, घर गए, घर में जाके बीवी को बुलाया, बीवी को बुला के कहने लगे सारा सामान समेट के मेरे सामने ला के रख दीजिए। बीवी फरमा बरदार थी, ये ना पूछा खैरियत तो है, क्या करना है, किस लिए सामान को इकट्ठा करने का इरादा रखते हो, क्यों देने लगे हो मौलवियों को। मौलवी तो सारा सामान लेके हजम कर जाएंगे, हड़प भी कर जाएंगे, घर वालों के लिए क्या बचेगा। लेकिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फरमा बरदार बीवी वो अपने खामद के इशारे पे झट में उठी, उठ कर घर का सारा सामान इकट्ठा फरमाया, इकट्ठा फरमा के प्यारे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने ला के रख दिया। प्यारे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सामान को दो हिस्सों में तकसीम फरमाया, सामान के दो ढेर बना दिए, एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, और कहने लगे ये एक आधा घर वालों के लिए, आधा इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पेश करने के लिए लेके जा रहा हूँ। आप सामान लेके आए, सामने ला के रख दिया। मैं कुर्बान जाऊँ प्यारे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उठाइए सुनन अबी दाऊद को, आपको ये वाक़या वहाँ मिलेगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐलान नबुव्वत सुनने के बाद अपने घर में तशरीफ़ ले गए। अपने घर में जाके जितना सामान पड़ा था, जो जो चीज़ मिली सारा सामान समेटा, सारा सामान समेट के उठा के मेरे महबूब के कदमों में ला के रख दिया। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। आपने पूछा उमर कितना सामान लाए हो, कितना घर वालों के लिए छोड़ के आए हो। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे महबूब घर के सामान को दो हिस्सों में मैंने तकसीम किया है, आधा घर वालों के लिए छोड़ के आया हूँ, आधा आपकी मैंने कदमों में ला के ढेर फरमा दिया है। इतने में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। आपने पूछा मेरे अबू बकर क्या लेके आए, क्या छोड़ के आए, मेरे लिए क्या लेके आए, घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए। प्यारे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे महबूब आपने जब ऐलान फरमाया मैं घर गया, घर के अंदर जितना सामान पड़ा था सारा लेके आया हूँ। आपने फरमाया ऐ मेरे अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो। अर्ज करने लगे महबूब अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूला, जितना सामान पड़ा था सारा लेके आया हूँ घर वालों के लिए, अल्लाह उसके रसूल की हमेशा रहने वाली मोहब्बत छोड़ के आया हूँ। ये सहाबा हैं, ये सहाबा हैं। कोई हक चार यार का नारा लगाता है, कोई पंज तन पाक का नारा लगाता है। अहलुल हदीस न हक चार का नारा लगाते हैं, न पंज तन पाक का नारा लगाते हैं। अहलुल हदीस का ये मनहज है, अहलुल हदीस का ये मौक़िफ़ है। न हक चार यार हक हो सकते हैं, न पंज तन पाक पाक हो सकते हैं। अस्सहाबत कुल्लुहुम उदूल, हज़रात सहाबा कराम सारे के सारे पाक भी हैं, सारे के सारे आदिल भी हैं, सारे के सारे पाक हैं। कुल्लुहुम उदूल, इनमें से बड़ा सहाबी हो, छोटा सहाबी हो, अदना हो, आला हो, सारे के सारे सहाबा आदिल भी हैं और ज़बान नबुव्वत से सारे के सारे सहाबा जन्नती भी हैं, जन्नती हैं। आज कोई खबीस उठे और मेरे महबूब के सहाबा पे तान करे, तशनीह करे, ज़बान दराजी करे, सच्ची बात यह है खून खोलने लगता है।
خون کھولنے لگتا ہے، آدمی کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں۔ کون سا ایسا غیرت مند بچہ ہے جو اپنے باپ کو گالی دیتا سن کر وہ خاموش ہو جائے؟ اس کی غیرت کا تقاضا ہے کہ اس کو جواب دے۔ آج اہل الحدیث کا بچہ الحمدللہ منبر سے، محراب سے، چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، جہاں بھی ناموس صحابہ پر ان کی عفت و عصمت پر کوئی بھی حملہ کرنے کی جرت کرے گا، اہل الحدیث کا بچہ دفاع صحابہ کے لیے تیار ہے، دفاع صحابہ کے لیے تیار ہے۔ حضرات صحابہ کرام وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں چلتے پھرتے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا۔ کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیں اولئک هم المفلحون بولا، کہیں الا اولئک هم الراشدون بولا، کہیں اولئک هم المؤمنون حقا بولا ہے، کہیں اولئک کہیں هدی للمتقین بولا ہے، کہیں اهدنا الصراط المستقیم بولا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ لوگوں سارے صحابہ عادل ہیں، چاہے ابوبکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، خلفائے اربعہ ہوں، اور اس کے بعد جنگ بدری صحابی ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، میدان احد میں شریک ہونے والے ہوں، غزوہ تبوک میں جانے والے ہوں، کسی غزوہ میں شریک ہونے والے ہوں، یا کسی میدان جہاد کی زینت بننے والے ہوں، سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ میں نے نہیں کہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ تم نہ مانو، ہم نہیں مناتے، تم نہ تسلیم کرو، نہیں تسلیم کرواتے، تم تسلیم کرو تو بھی کوئی حرج نہیں، نہ کرو کوئی حرج نہیں۔ رب کا قرآن ان کو کہتا ہے اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ کی جماعت دنیا میں بھی کامیاب رہی، آخرت میں بھی کامیاب رہے گی۔ اور حضرات صحابہ کرام کے ساتھ جو ایمان لائے گا، حضرات صحابہ کرام جیسا جو ایمان لائے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور ان کے ساتھ ایمان لانے والا اور ان کے ناموس کی حفاظت کرنے والا دنیا میں بھی انہی کے ساتھ، آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ جہاں ابوبکر صدیق ہوں گے وہاں اہل الحدیث ہوں گے، جہاں عمر فاروق ہوں گے وہیں اہل الحدیث ہوں گے، جہاں عثمان غنی ہوں گے وہیں اہل الحدیث ہوں گے، جہاں خلفائے اربعہ ہوں گے وہیں اہل الحدیث ہوں گے، جہاں عشرہ مبشرہ ہوں گے وہیں اہل الحدیث ہوں گے۔ کیوں؟ ہمارا ایمان ویسے ہے جیسا ایمان صحابہ کا تھا، ویسا ایمان آج کے وہابیوں کا ہے۔ ہماری نماز وہی جو صحابہ کی ہے، ہمارا روزہ وہی جو صحابہ کا ہے، ہمارا جہاد وہی جو صحابہ کا ہے، ہماری تراویح وہی جو صحابہ کی ہے، ہمارا جنازہ وہی جو صحابہ کا ہے، ہماری خوشی کا طریقہ وہی جو صحابہ کا طریقہ تھا، ہماری غمی کا طریقہ وہی جو صحابہ کا طریقہ تھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہم نے ایمان حضرات صحابہ کرام جیسا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، صراط مستقیم عطا فرمایا ہے۔ آج جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ان کو کیا پتا حضرات صحابہ کرام کون ہیں؟ ارے آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکے گا تو آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکے گا، تیری تھوک تیرے منہ پہ پڑے گی۔ تو نے حضرات صحابہ کرام کو تو نے برا بھلا کہا، ان کو گالیاں کیا دیتا ہے، ان کو تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ کچھ کہہ سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں حضرات صحابہ کرام کو اگر دین سے خارج کر دیا جائے، نہ قرآن بچتا ہے، نہ حدیث بچتی ہے، نہ دین بچتا ہے، نہ اسلام بچتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام واحد وہ ذریعہ ہیں جن کے ذریعے یہ دین، یہ رب کا قرآن، یہ اللہ کا دین، یہ رب کی شریعت، یہ دین اسلام آج ہم تک پہنچا ہے، اور قیامت تک یہ دین چلتا رہے گا۔ اگر اس سے درمیان سے صحابہ کو نکال دیا جائے، دین کا وجود باقی نہیں بچتا۔ دین کا وجود تب ہی باقی بچتا ہے جب کہ حضرات صحابہ کرام کے ایمان کو تسلیم کیا جائے۔ آج یہ بجلی، یہ ہوا، یہ پنکھے یہ چل رہے، یہ وابڈا کی یہ تاریں ہم تک یہ بجلی پہنچا رہی ہیں۔ اگر وابڈا کی تاروں کو کاٹ دیا جائے، یہ پنکھوں کی ہوا بند ہو جائے گی یا ہوا دیں گے؟ ہوا دیں گے؟
تاروں کو کاٹ دیا جائے، لائٹ آف ہو جائے گی نا، معاوضہ ختم ہو جائے گا نا، کہ الیکٹرک کی بجلی ختم، حضرات صحابہ کرام کو نکال دیا جائے، دین ختم، تاروں کو کاٹ دیا جائے، بجلی ختم، اور جب تک تاروں کی بقا ہے بجلی باقی ہے، جب تک صحابہ کا نام باقی ہے، رب کا قرآن باقی رہے گا، محمد کا دین باقی رہے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی یہاں پہنچا ہوں، مجھے کہا کہ حضرات صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ اب میں سوچنے لگا بھی کہاں سے شروع کروں، کیا کہوں، کیا گفتگو ہونی چاہیے۔ بہرحال فی البدی اللہ نے جو مجھے توفیق دی ہے، جو جرأت عنایت فرمائی، جو فہم عطا فرمایا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس نظریے کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے، صحابہ کی عظمت اور صحابہ کے ساتھ پیار یہ ہمارا اللہ قبول فرمائے، اور یہی پیار اللہ قیامت والے دن ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ضلع ملتان تحصیل شجاع آباد سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ کافی عرصہ منظور کالونی گجر چوک 11 سال تک وہاں جامعۃ الاحسان الاسلامیہ میں امامت کے، خطابت کے، تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ سن 2022 کے جولائی میں نے کراچی کو چھوڑا، اپنے ادارے کی طرف میں گیا ہوں۔ والد صاحب اس کی نگرانی کرتے تھے، بالکل کمزور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ایجڈ ہو چکے ہیں۔ اب وہ اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مدرسے کا نظام سنبھال پاتے، تو مجبوراً مجھے کراچی کو چھوڑ کے پنجاب شفٹ ہونا پڑا ہے۔ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ مرکز امام بخاری، جس میں الحمدللہ کثیر تعداد میں طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں، 100 سے زیادہ طلبہ اور طالبات ہیں، اور 12 شعبہ حفظ کے وہ طالب علم پڑھتے ہیں جو یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، جن کی دنیا میں کفالت کرنے والا کوئی نہیں۔ کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی غریب ہیں، نادار مستحق ہیں۔ ایسے بچے بھی ہیں جو جانے کا کرایہ مرکز دیتا ہے، واپسی آنے کا کرایہ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ ان بچوں کے حوالے سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور یہ تحصیل شجاع آباد کے لیول پہ پہلا یہ واحد ادارہ ہے کہ جو یتیموں کی مکمل کفالت کر رہا ہے۔ الحمدللہ اس وقت بھی بچے وہاں پڑھ رہے ہیں۔ 25 رمضان کو انشاءاللہ چھٹیاں ہوں گی، شوال کے 15 کو دوبارہ مدرسہ اوپن ہوگا، چھٹیاں ختم ہوں گی، پھر دوبارہ وہ انشاءاللہ آئیں گے۔ 25 رمضان تک الحمدللہ وہ زیر تعلیم ہیں، قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں۔ انہی میں ایک بچہ 1 سال میں اس نے قرآن مجید حفظ کیا، پہلا سال ہے الحمدللہ کوٹلی نجابت میں وہ بچہ نماز تراویح بھی سنا رہا ہے اور تراویح کی امامت بھی کر رہا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یتیم کی سرپرستی کرے گا، یتیم کو کھلائے گا، پلائے گا، پہنائے گا، ان کی کفالت کرے گا، میں اور وہ یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت والے دن جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس حدیث کا مصداق بنائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔